بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو دوستو، اب ترکی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ان لوگوں سے جان چھڑانے کی بات کی جا رہی ہے جو وزٹ ویزا لیتے تھے، ترکی پہنچ جاتے تھے اور پھر وہاں جا کے TRC اپلائی کر دیتے تھے۔ ترکی نے اس قانون کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب وزٹ ویزا پر جانے والے TRC نہیں لے سکیں گے۔ بہت مشکل قانون بنا دیا ہے TRC کا، اور اس کی بنیادی وجہ جہاں ترکی کے اندرونی حالات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ فیصلے تک لے جانے کے لیے ترکی کی حکومت کو پاکستانیوں اور انڈینز نے خاص طور پہ بہت کام کیا ہے، اور حالات یہاں تک خراب ہو گئے تھے کچھ ماہ پہلے تک کہ سوشل میڈیا پر یہ باقاعدہ کمپین چلی تھی کہ پاکستانیوں کو اور ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکالا جائے۔ اب بھی اطلاعات اس قسم کی آ رہی ہیں کہ کئی جو پاکستانی ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے تھے، یہ مسئلہ انہوں نے ترک حکام کے ساتھ یہ اٹھایا تھا، لیکن ابھی تک اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ جو نتیجہ ہے یا اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ ترکی نے بہرحال وزٹ ویزے پہ جانے والوں کے لیے TRC جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وزٹ ویزے پہ آنے والے اب TRC نہیں لے سکیں گے۔ اس کی تفصیلات کیا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو امیگریشنز کے حوالے سے ہیں، ویزاز کے حوالے سے ہیں، اور بیرون ملک رہنے والے تارکین وطن کے حوالے سے جو خبریں ہیں اور جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اطلاعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ PDF کا وہ فارم ہے جو آپ اناطولیہ ایکسپریس جب جاتے ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک آپ سے بیان حلفی لیا جاتا ہے جسے انڈرٹیکنگ کہتے ہیں۔ وہ بیان حلفی آپ کو اس وقت اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس بیان حلفی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو منع کر دی گئی ہیں۔ اس میں ہے کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنا نام دینا ہے، پھر سر نیم دینا ہے، پھر نیشنلٹی کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے، ویزا اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے، ڈیٹ آف ارائیول ان آور کنٹری یعنی استنبول میں یا ترکیہ میں جو داخل ہونے کی ڈیٹ کیا ہے، اور اس کے نیچے جو جتنی شرائط ہیں اس کے نیچے آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کی فائل جو ہے پروسیس میں جائے گی۔ تو اب اس میں کیا کیا انڈرٹیکنگ ہم نے بیان الفی جب ہم ترکی کا ویزا لیتے ہیں تو کیا کیا شامل کرتے ہیں۔ تو پہلی انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ جو رائٹ آف سٹے ہے ترکی میں وہ لمیٹڈ ہے ڈیوریشن آف دا ویزا، کہ ہم ترکی کے اندر صرف جتنے دن کا ویزا ہے ہم اتنے دن ہی رہ سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط انہوں نے اس میں لگا دی ہے۔ اچھا جی، دوسری شرط یہ ہے کہ ترکی کا ویزا حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترکی میں داخل ہونے کا حق مل گیا ہے۔ ویزا جو انفارمیشن جو امیگریشن افسر ہے وہ آپ کے ویزے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اور آپ کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کا ویزا جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ اپنے آخری ڈے کے بعد، آخری دن جب ان کا ویزا ویلڈ ہو اس کے 2 مہینے کے بعد تک کی تاریخ آپ کے ویلڈ ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی۔ یعنی کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائری کے نزدیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اس کو آپ رینیو کروا لیں تاکہ یہ مسائل آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اچھا، یہ چوتھی شرط جو ہے وہ آپ یہ بتائی گئی ہے کہ ڈیوریشن آف سٹے ان ترکی میں جو ڈیوریشن کا سٹے ہے وہ 90 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ترکی کے اندر رہ سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ان ایوری 180 ڈیز، 180 دنوں میں آپ نے 90 دن سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے، یعنی کہ 6 مہینے میں آپ صرف 3 مہینے وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ویزا جو ہے وہ صرف 3 مہینوں سے زیادہ آپ سٹے نہیں کر سکتے، لیکن جو پہلی شرط ہے کہ جتنے دن کا ویزا آپ کو دیا گیا ہے آپ اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا جی، اب if there is a suspicion that foreigner arriving at the border gates are among those who shall be refused to enter Turkey, a comprehensive control process is carried out by the law enforcement center responsible to entry procedure۔ اگر آپ وہاں پہ انٹری پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو ویزا ریفیوز کیا جا رہا ہے تو آپ کا کمپریہنسو کنٹرول پروسیس جو ہے وہ کیا جائے گا وہاں پہ، جس بھی ایئرپورٹ پہ یا داخلے پہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ
اس کا پروسیس جو ہے وہ کرانے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا, اے پرسن ہو کمز ٹو دا بارڈر گیٹس ان آرڈر ٹو انٹر دا کنٹری آر ٹو ٹرانزٹ تھرو دا کنٹری بٹ ہو از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دا کنٹری آر ٹرانزٹ تھرو دا کنٹری بیکاز ہی اینڈ شی ڈز ناٹ میٹ دی ریکوائرمنٹ ساٹ ان لیجسلیشن از کنسیڈرڈ ود ان دا اسکوپ آف دا ان ایڈمیسیبل پیسنجر. اور جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں, جو ٹرانزٹ کر رہے ہیں یا وہاں پہ وزٹ ویزے کے لیے آ رہے ہیں, اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ان کو بھی وہاں پہ داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کا داخلہ بھی ریفیوز کر دیا جائے گا. اگلی شرط ہے کہ جی ڈپورٹیشن ڈیسیژن از ٹیکن اگینسٹ دا فارنر ہو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو اسٹے ان اور کنٹری. جن لوگوں کو رائٹ نہیں ہے ملک کے اندر رہنے کا, مطلب وہ لوگ جو ویزا جن کو مل گیا ہے اور وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنے مقررہ وقت سے زیادہ رہ رہے ہیں, تو ان کے خلاف ڈپورٹیشن جو ہے اس کا فیصلہ وہ انہیں ماننا پڑے گا اور وہ وہاں پہ نہیں رہ سکیں گے, ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا فوری طور پہ. ایک تو یہ آپ نے بیان الفی دینا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ رہیں گے تو آپ کو, اگر زیادہ دیر رہیں گے تو وہاں کی حکومت آپ کو ڈپورٹ کر سکتی ہے. اچھا جی, ویزا ڈز ناٹ پرووائڈ دی رائٹ ٹو ورک. جس میں جو یہ شرط لکھی گئی اس میں صاف طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ویزا آپ ٹورسٹ ویزا لے رہے ہیں اس پہ آپ کام کرنے کا حق نہیں رکھتے. اور اس میں کہا گیا ہے اف یو وانٹ ٹو ورک ان اور کنٹری, اگر آپ ہمارے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں, یو مسٹ اپلائی فار اے ورکنگ ویزا. تو آپ نے ورکنگ ویزا اپلائی کرنا ہے. اگر آپ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے ایمبیسی کے اندر ورکنگ ویزا اپلائی کرنا ہے. اگر آپ ورکنگ ویزے پہ جا کے یا بزنس ویزے پہ جا کے آپ کام کریں گے تو آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوگی. ٹورسٹ ویزے پہ آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات بڑے واضح طور پہ بتا دی گئی ہے. ویزا فار ٹورزم پرپز از ویلڈ فار دا ٹورسٹک ٹرپس ٹو اور کنٹری. اور جو وزٹ ویزا ہے یا ٹورزم پرپز کے لیے ویزا لیا گیا ہے وہ صرف ٹورسٹ ٹرپس کے لیے, وہ جو ہے نا تفریحی مقامات کے لیے اور وہاں پہ جانے کے لیے ہی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی دوسرے مقصد کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب جو آخری شرط ہے جی, دی ریزیڈنس پرمٹ اپلیکیشن. جو ٹی آر سی اپلائی کر رہے تھے, اپنی اقامت لینا چاہتے تھے, کملک لینا چاہتے تھے, وہ تمام فارنرز ہو اپلائی فار دا ریزیڈنس پرمٹ فار ٹورزم پرپز بائی انٹرنگ اور کنٹری ود ویزا ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. کہ وہ لوگ بھی جو ٹورزم پرپز کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں اور اپنا ریزیڈنس پرمٹ وہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو پرووائڈ سفیشینٹ اینڈ ریگولر انکم. کہ وہ لوگ جو اس بات کا ثبوت دے سکیں گے کہ ان کے پاس کافی پیسے ہیں اور ان کی ایک ریگولر انکم ہے, کہ ان کو وہاں کما کے پیسہ نہیں لینا بلکہ ان کے پاس ایک انکم آ رہی ہے اور ان کے پاس ایک ٹریول پلان موجود ہے. یا وہ لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ری یونیفیکیشن یعنی فیملی کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں, ان کی فیملی وہاں پہ موجود ہے, ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, صرف ان لوگوں کو ٹی آر سی ملے گی. ان کو بھی کام کرنے کا حق نہیں ملے گا اور وہ صرف تفریحی مقامات کی سیر کر سکیں گے, کام بالکل نہیں کر سکیں گے. یہ تو اب ترکی نے بہت فیصلہ کر لیا ہے. اگر آپ زیادہ دن رہیں گے آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور آپ کا ٹی آر سی نہیں دی جائے گی. تو جب ٹی آر سی نہیں دی جائے گی تو آپ کو کام کرنے کا وہاں پہ حق آپ کا ختم ہو گیا. اب ترکی آپ ٹورسٹ ویزے پہ جا کے آپ کام نہیں کر سکتے. آپ نے بیان حلفی ویزا لینے سے پہلے آپ سے یہ بیان حلفی لے لیا جائے گا اور پھر آپ جو ہے اگر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ترکی کے اندر ٹورزم کرنے کے لیے تو آپ بالکل ضرور جائیے. لیکن اگر آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ ورکنگ ویزا حاصل کیجئے پاکستان کی ایمبیسی سے یا انڈین ایمبیسی سے, جہاں سے بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو وہاں سے اگر آپ ورکنگ ویزا یا بزنس ویزا لے کے جائیں گے تو پھر آپ ان کو انٹرٹین کیا جائے گا. پھر آپ وہاں پہ ٹی آر سی بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ امید ہے کہ وہ بہت سے لوگ جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ترکی جا کر کیا کرنا ہے, کیسے ٹی آر سی لینی ہے, ٹی آر سی ملے گی یا نہیں ملے گی, اور ٹورزم کے ویزے پہ جا کے آپ ٹی آر سی لے سکتے ہیں یا نہیں, یہ کھیل اب ترکی نے ختم کر دیا ہے. اب ٹی آر سی لینا ممکن نہیں ہے ٹورزم ویزے پہ. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.